بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب مفاتیح الحیات کو پڑھتے ہوئے پارٹ نمبر 38 میں پھر سے مل کر پڑھنے بیٹھے ہیں اور پیج نمبر 623 سے ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حیوان کو پانی پلانے کی جزا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، معراج کے سفر میں جب میں بہشت کی طرف دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک بدکار عورت نظر آئی۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ ایک کتے کے پاس سے گزر رہی تھی جو کسی کنویں کے کنارے پیاس کے مارے زبان نکال کر ہانپ رہا تھا۔ اس نے کتے کو سیراب کرنے کے لیے اپنی چادر کنویں میں ڈالی۔ جب چادر نے پانی چوس دیا تو اس نے چادر کا پانی نچوڑ کر کتے کے منہ میں ڈالا اور اسے سیراب کیا، جس کے باعث خدا نے اسے بخش دیا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ جواہر الکلام جلد نمبر 31 اور صفحہ نمبر 395۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ کیا ہمیں حیوانوں کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ملے گا؟ فرمایا ہاں، ہر تشنہ جگر کو ٹھنڈک پہنچانے کا ایک ثواب مقرر ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ حیات الحیوان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 اور بہار الانوار جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 65۔ ہم آ گئے کتاب کے پیج 624 پر۔ امام باقر علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیاسوں کو سیراب کرنے کے عمل کو پسند فرماتا ہے۔ جو شخص کسی پیاسے کو چوپائے وغیرہ کو سیراب کرے اسے اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 135۔ پھر ہے حیوان کو پیاسا رکھنے کی سزا۔ آئیے جانتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت اس کے لیے عذاب الہی کا شکار ہوئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت اس لیے عذاب الہی کا شکار ہوئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا جہاں تک کہ وہ پیاس سے مر گئی۔ اور یہاں پر ہے حوالہ ثواب الاعمال صفحہ نمبر 278۔ پھر ہے حیوان کی خدمت کی جزا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص راہ خدا میں جہاد کی خاطر کسی گھوڑے کی دیکھ بھال کرے، اسے دانہ پانی دے اور اس کی استراحت گاہ کو صاف کرے، اس کی یہ خدمات قیامت کے دن اس کے اعمال کے ترازو میں موجود ہوں گی۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الامالی توسی صفحہ نمبر 384 اور بہار الانوار جلد نمبر 61 صفحہ نمبر 165۔ پھر ہے حیوان کی نیز آپ نے فرمایا کہ بکری کا خیال رکھو اور اس کے گرد بخاک کو صاف کرو، کیونکہ بکری بہشت کے حیوانوں میں سے ایک حیوان ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211۔ نیز فرمایا کہ جو شخص کسی گھاٹی میں پہنچ کر اپنی سواری سے اتر کر پیدل چلے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے خدا کی راہ میں کوئی غلام آزاد کیا ہو۔ اور یہ ہے حوالہ کنز الاعمال جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 69۔ پھر ہے سب ہیڈنگ کے چھوٹی مخلوقات کی مدد۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رات کا ایک پہر گزر جائے تو باہر کم نکلو، کیونکہ اس وقت خدا اپنی کچھ مخلوقات کو کہ جو زمین پر چلتی ہیں زمین میں پھیلا دیتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 263۔ اور ہم کتاب کے پیج 625 پر آ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ نمبر 2 لکھا ہوا ہے حفظان صحت اور علاج کا حق۔ یہ تھوڑا سا بڑا لکھا ہوا ہے، بڑی ہیڈنگ ہے۔ حیوانوں کے بارے میں انسانوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ان کے حفظان صحت کی رعایت ہے۔ اگر حیوانوں کے رہنے کی جگہ اور کھانے پینے کی چیزیں گندی اور خراب ہوں تو ان کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ حیوانوں کو جن دواؤں کی حاجت ہوتی ہے وہ بھی ان کی ضروریات کا حصہ ہیں۔ فقہی احکام کی روح سے مالک کو چاہیے کہ حیوانوں کی بیماری کے علاج کا خرچ برداشت کرے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ ہم نے نوٹ کرنا ہے جواہر الکلام جلد نمبر 36 اور صفحہ نمبر 436 اور 437۔ اسی لیے معصوم پیشواؤں کی روایات میں حیوانوں کے حفظان صحت اور ان کی صفائی و پاکیزگی کا خیال رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ 2 مختلف احادیث میں مذکور ہے کہ بھیڑ کے باڑوں کو صاف رکھو، نیز ان کی مٹی اور خاشاک
کو دور کرو کیونکہ وہ بہشتی جانور ہیں. اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 544. اب تیسرے نمبر پہ ہے استراحت کا حق. مسلمانوں کو چاہیے کہ حیوانوں سے مختلف قسم کے فوائد حاصل کرتے وقت ان کے آرام و استراحت کا بھی اہتمام کریں. ان کے آرام کے لیے مناسب وقت اور جگہ کو مد نظر رکھیں. نیز ان کے آرام کے اوقات میں خاص کر رات کے وقت کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان کے سکون کو سلب کرے. اور ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 626 پر. لکھا ہے حیوانوں کو آرام کا موقع دینے کا حکم. حدیث نبوی ہے کہ حیوانوں سے کام لینے کے بعد انہیں آرام گاہوں میں کام کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے اور ان پر ظلم و ستم سے اجتناب برتنا چاہیے. اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع آفتاب سے پہلے آرام کے وقت حیوانوں کو چرانے سے منع فرمایا ہے. اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 152. امیر المومنین علیہ السلام نے سرکاری محصول کی جمع آوری کے ذمہ دار فرد کے بارے میں فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اونٹوں کو مختلف اوقات میں آرام اور تفریح کا موقع دے. اور یہ ہے حوالہ نہج البلاغہ نامہ 25. نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے کہ حیوانوں کے آرام کے لیے مناسب جگہوں کا انتخاب. امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا تم جب منزل کے قریب پہنچ جاؤ تو اپنی سواری سے اتر جاؤ. جب تم کسی منزل میں آرام کرنے کا ارادہ کرو تو زمین کے اس ٹکڑے کا انتخاب کرو جو رنگ یعنی کہ سرسبز و شاداب ہونے کے لحاظ سے بہترین ہو اور مٹی کے لحاظ سے نرم ترین زرخیز ہو اور جس میں سب سے زیادہ گھاس پھوس ہو. اور یہ ہے حوالہ المحاسن صفحہ نمبر 375. اب لکھی ہے سب ہیڈنگ کہ الف زار عین لام فے زے الف رے. اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ حیوانوں کی بہترین جائے استراحت. آئیے پڑھتے ہیں. فرمان نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ حیوانوں کے ساتھ نرمی کو پسند فرماتا ہے. جب کسی کمزور حیوان کو سفر طے کرنے کے لیے آرام کی ضرورت ہو تو اسے منازل میں آرام کا موقع دو. اگر زمین خشک اور بنجر ہو تو وہاں سے تیزی کے ساتھ گزر جاؤ، لیکن اگر زمین سرسبز و شاداب ہو تو انہیں وہاں کی منزلوں میں اتار کر آرام کا موقع دو. اور یہ ہے حوالہ الفقیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290. پھر پیج نمبر 627 پر ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے سرکاری محصول کے کارندے کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اونٹوں کو اس راستے سے لے جائے جس کی دونوں جانب گھاس ہو اور اس راستے پر نہ لے جائے جو خشک اور گھاس سے خالی ہو. اور یہاں پر ہے حوالہ نہج البلاغہ نامہ 25. پھر ہے جب وہ پانی اور گھاس کے پاس پہنچ جائیں تو اسے چاہیے کہ جانوروں کو پانی اور گھاس سے استفادہ کرنے کا موقع دے. اور یہاں پر ہے حوالہ نہج البلاغہ نامہ 25. پھر ہے نیز فرمایا کہ وہ اونٹوں کو اس راستے سے لے جائے جہاں پانی اور گھاس ہو. پھر ہے سب ہیڈنگ ہے گھونسلہ پرندوں کی استراحت گاہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پرندہ اپنے گھونسلوں کے اندر خدا کی پناہ میں ہوتا ہے، پس جب وہ پرواز کرے تو تم اس کا شکار کر سکتے ہو. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی پرندہ اس وقت تک شکار نہیں بنتا جب تک وہ خدا کی تسبیح کو ضائع نہ کر دے. اور یہاں پر ہے حوالہ ہمیں جو دیکھنا ہے وہ ایک ہی ہے حوالہ. جی حوالہ ہے دعائم الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 168. اب اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے نسل کشی کا حق. لکھا ہے انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی حیوان کو بانجھ اور خصی بنائے اور اسے نسل کشی کے حق سے محروم کرے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کو گوسفند اور مرغ کو خصی کرنے سے منع فرمایا ہے. اور یہاں پر حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 62 اور صفحہ نمبر 10. نجران کا ایک شخص کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا. اس کا ایک گھوڑا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کی ہنہناہٹ سے مانوس ہو چکے تھے. کچھ عرصے کے لیے وہ گھوڑا دکھائی نہیں دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ہنہناہٹ نہیں سنی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا تیرے گھوڑے کا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ شہوت انگیز گھوڑا تھا اس لیے میں نے اسے خصی کر دیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو نے اس کا مسئلہ کیا ہے، میم سے لام ہے، مسئلہ کیا ہے. گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک خیر اور بھلائی لکھ دی گئی ہے اور ان کی بدولت ان کے مالکوں کی نصرت ہوتی ہے. گھوڑے کی یال یہ الف لام
اس کا وقار ہے، اس کی پیشانی، اس کی خوبصورتی اور اس کا دم اور اس کا دم حشرات کو اس سے دور کرنے کا وسیلہ ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے النوادر صفحہ نمبر 34، اور ہم کتاب کے پیج 628 پر آ گئے ہیں۔ لکھا امام صادق علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ جانوروں کو خصی کرنے اور انہیں ایک دوسرے سے لڑانے کو ناپسند فرماتے تھے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ المحاسن صفحہ نمبر 634۔ پھر ہے نیکسٹ آشنائی کا حق۔ جو حیوان کسی انسان کے ہاتھوں پلا ہو اسے اس آشنائی کے سبب وہ حق حاصل ہوتا ہے جو قابل توجہ ہے۔ اسی لیے فقہ میں مذکور ہے کہ انسان کے لیے وہ مکروہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں پالے ہوئے حیوان کو ذبح کرے۔ محمد بن فضیل کا بیان ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے عرض کی کہ میں نے قربانی کی خاطر ایک مینڈھا پالا، جب میں نے اسے پکڑ کر ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اس نے میری طرف دیکھا، میرا دل اس کے لیے پسیجا، لیکن میں نے اس کا سر کاٹ لیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہارا یہ کام پسند نہیں آیا، کسی حیوان کو پالنے کے بعد اسے ذبح نہ کرو۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے تہذیب الاحکام جلد نمبر 24 اور صفحہ نمبر 83۔ ہم کتاب کے پیج 629 پہ آ گئے ہیں۔ راوی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کوئی شخص قربانی کی خاطر 1 یا 2 بھیڑیں پالتا ہے تو امام نے فرمایا کہ مجھے یہ کام پسند نہیں ہے۔ راوی نے دوبارہ پوچھا کوئی شخص اسی مقصد یعنی کہ قربانی کے لیے اونٹ یا گوشت فند خریدتا ہے اور یہ حیوان اپنی خوراک ادھر ادھر سے حاصل کرتا ہے اور قربانی تک وہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو کیا وہ اسے قربان کرے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اسے چاہیے کہ مسلمانوں کے بازار سے حیوان خرید کر قربان کرے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تہذیب الاحکام جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 83۔ امام سجاد علیہ السلام نے بھی اپنی عمر کے آخری لمحات میں اپنے فرزند دلبند امام باقر علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے اپنے اس اونٹ پر 20 بار حج کیا ہے اور اسے ایک بار بھی تازیانہ نہیں مارا ہے، جب یہ مر جائے تو اسے دفن کر دینا تاکہ درندے اس کا گوشت نہ کھائیں۔ بعد میں جب وہ اونٹ مر گیا تو امام باقر علیہ السلام نے اسے دفن کر دیا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ ثواب الاعمال صفحہ نمبر 50۔ پھر ہے ہم جنس حیوانوں کی باہمی محبت۔ لکھا ہے مروی ہے کہ لقمان حکیم نے فرمایا کہ ہر حیوان اپنے ہم جنس کو چاہتا ہے جس طرح بنی آدم علیہ السلام ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 642۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ حیوان کے احترام کا حق۔ لکھا ہے حیوان کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ ایک شخص اپنے گھوڑے کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، اس نے حضرت علیہ السلام کو سلام کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کے صیغے کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فرمایا وعلیکم السلام۔ اس مرد نے کہا یا رسول اللہ میں اکیلا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے اور تیرے گھوڑے کو سلام کیا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ النوادر صفحہ نمبر 41 اور 42، اور ہم کتاب کے پیج 630 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے مسلمانوں کے لیے سزاوار ہے کہ ان آداب و فضائل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ یہاں اس حق کے بارے میں بعض روایات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ حیوان کے چہرے کی حرمت، امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے ہر چیز کی ایک حرمت ہوتی ہے اور چوپایوں کی حرمت ان کے چہروں پر مضمر ہوتی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 539 اور المحاسن صفحہ نمبر 632۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے حیوان کے چہرے کو خوشنما رکھنے کا حق۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حیوان کے مالک کو چاہیے کہ حیوان پر علامت لگانے کے لیے اس کے چہرے کو نہ داغے۔ اور یہاں اس کا حوالہ ہے العمالی صدوق صفحہ نمبر 507۔ پھر ہے کہ البتہ حیوان کے چہرے کے علاوہ کہیں داغنا جائز ہے۔ اور یہ ہے حوالہ المحاسن صفحہ نمبر 644۔ فرمایا ہر چیز کا ایک احترام ہوتا ہے اور چوپائے بھی احترام کے حقدار ہیں، ان کا احترام ان کے چہروں کو سالم اور خوشنما رکھنے میں ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 538۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ حیوانوں کے چہروں کو داغ کر
بدنما نہ بناؤ۔ اور حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287۔ پھر ہے حیوان پر ناروا سواری۔ لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیوان کی پشت کو استراحت کی کرسی قرار دینے سے منع فرمایا، کیونکہ بسا اوقات خدا کی اطاعت اور یاد کے لحاظ سے حیوان اپنے سوار سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ ایک ہی کتاب ہے دائم الاسلام جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 347۔ پھر لکھا ہے ہیڈنگ ہے سب ہیڈنگ کے حیوانوں کے حقوق کی عدم رعایت کی سزا۔ یہاں لکھا ہے جابر انصاری سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریوں کا ہر وہ مالک جو ان کا حق ادا نہ کرے، قیامت کے دن دشت برہوت بیرے ہیواؤتے میں ٹھہرایا جائے گا، تاکہ سارے سمدار حیوان اسے پامال کریں اور سینگوں والے سارے حیوان اسے سینگ ماریں، جبکہ ان میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا کہ جس کی سینگ نہ ہو یا ٹوٹی ہوئی ہو۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان حیوانوں کا حق کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہیں۔ یہاں پر 5 حقوق لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 نر حیوان کو نسل کشی کے لیے دوسروں کے حوالے کرنا۔ نمبر 2 اپنا حیوان دوسروں کو بطور عاریہ دینا۔ نمبر 3 اپنی گائے اور گوسفند، ان کے دودھ، گوشت اور اون سے استفادے کی خاطر دوسروں کے حوالے کرنا۔ اور نمبر 4 ہے دودھ والے حیوانوں کو پانی کے پاس دوہنا، انہیں خوب پانی پلانا، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ انہیں خوب پانی پلانا۔ پھر لکھا ہے کہ نمبر 5 اور لاسٹ پوائنٹ ہے کہ اونٹ اور سواری کو خدا کی راہ میں سامان اٹھانے اور سواری کے لیے استعمال کرنا، اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے گناہ کے کاموں میں نہیں ہے۔ اچھا، گناہ کے کاموں میں نہیں، یہ بریکٹ میں لکھا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے صحیح مسلم جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 74۔ اور یوں ہم نے اب پیج نمبر 631 پر چوتھا باب بالکل مکمل کمپلیٹ کر لیا ہے، اور اب ہم 5ویں باب کی طرف آ گئے ہیں، جو کہ پیج نمبر 633 پہ ہے، جبکہ درمیان میں ایک صفحہ خالی ہے جو کہ 632 ہے۔ آئیے 5ویں باب کو باقاعدہ پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں پیج 633 سے، اور اس کی مین ہیڈنگ ہے انسان اور ماحولیات، اور اس میں 9 فصول ہیں۔ آئیے پہلے میں آپ کو تمام فصول کے بارے میں بتا دوں، اور پھر اس کے بارے میں ہم تفصیلاً جانتے جائیں گے جیسے جیسے اس کتاب میں لکھا ہوگا۔ پہلی فصل میں ہم پڑھیں گے ماحولیات، دوسری فصل صاف ہوا اور زرخیز زمین، تیسری فصل شجرکاری اور جنگل، چوتھی فصل ہریالی اور چراگاہیں، 5ویں فصل ہوا اور بارش، 6ٹھی فصل نہر اور سمندر، 7ویں فصل راستے اور سڑکیں، 8ویں فصل ایندھن، 9ویں فصل سیاحت، تاریخی اور قدرتی عجائبات کا مشاہدہ۔ اب ہم باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہکشاؤں، زمین اور ماحولیات کا نظام خلق فرمایا اور انہیں انسان کے لیے مسخر کیا تاکہ اسے اپنے احکام کے ذریعے آزمائے اور دیکھے کہ وہ ضروری جائزے اور شناخت کے بعد خالق کی اطاعت کے راستے میں ان خدائی امانتوں سے کیسے استفادہ کرتا ہے۔ ہم آگئے پیج 634 پہ۔ نیز اللہ کی عطا کردہ ماحولیاتی نعمتوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو آراستہ کیا تاکہ ہم انہیں آزمائیں اور یہ دیکھیں کہ ان میں سے کون اچھا طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ اور یہاں پر سورہ کہف کی آیت نمبر 7 لکھی ہوئی ہے، خدا داد نعمتوں اور وسائل کا استعمال غرض خلقت کے ساتھ تب ہم آہنگ ہو سکتا ہے جب افراط و تفریط سے بچتے ہوئے ان سے درست استفادہ کیا جائے۔ قیامت کے دن تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہاں پر جو سورہ تکاثر کی آیت نمبر 8 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جس ماحول میں زندگی گزارتا ہے اس کا تعلق سب لوگوں سے ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت اور اسے آباد کرنے کی جدوجہد کرے تاکہ وہ خود بھی اس جہاں کی نعمتوں سے خوب بہرہ مند ہو سکے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق پاکیزہ ماحول، پاکیزہ ہوا، کافی پانی اور زرخیز زمین کے بغیر زندگی پر لطف اور شیریں نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے
تحفہ العقول صفحہ نمبر 325۔ آگے لکھا ہے دینی تعلیمات میں ماحولیات پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ ماحول کو زندہ کرنے اور محفوظ رکھنے والوں کے لیے بے تحاشا مادی اور معنوی ثواب و جزا کا تذکرہ ہوا ہے۔ بطور نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کوئی درخت لگائے اسے خدا اس درخت کی پیداوار کے برابر ثواب عنایت کرتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 514۔ اس کے برعکس اگر مادی نعمتوں اور وسائل سے مناسب اور معقول استفادہ نہ کیا جائے تو اس کے نقصان دہ اثرات مرتب ہوتے ہیں جو گاہے ناقابل تلافی ہوتے ہیں۔ بطور مثال امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو۔ اگر کوئی ایسا کرے اور کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو وہ اپنے علاوہ کسی کی ملامت نہ کرے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ علل الشرائع صفحہ نمبر 283۔ پھر لکھا ہے جس پانی کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے مثلاً ڈیموں، نہروں، چشموں، کنوؤں اور تالابوں کا پانی، اسے آلودہ اور گندا کرنا سزا کا موجب ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس باب کے مباحث کو ہم نے 9 فصلوں کی شکل میں مرتب کیا ہے۔ تو اب آئیے اب باقاعدہ ہم پہلی فصل کہ جس کی ہیڈنگ ہم نے ابھی آپ کو بتائی تھی ماحولیات وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کیونکہ تعارف کروایا تھا رائٹر نے، اب اس کے بعد پہلی فصل ماحولیات، پیج 635۔ انسان اور دیگر زندہ مخلوقات جس ماحول میں زندگی گزارتے ہیں اس میں گھر کی فضا، گلی کوچوں کی فضا، سڑکیں، باغات، سرسبز مقامات، اسٹیشنز، نہروں کے کناروں سے متصل مقامات، تعلیمی، تحقیقی، انتظامی اور رفاہی مراکز نیز عبادت کے مقامات وغیرہ شامل ہیں۔ یہ سب ماحولیات کا حصہ محسوب ہوتے ہیں۔ اور پھر نیکسٹ پیراگراف ہے کہ صحت مند ماحول کا صحت مند معاشرے کے ساتھ قریبی اور گہرا تعلق ہے۔ جس طرح جسم کے معاملے میں حفظان صحت اور احتیاطی تدابیر جسم کے علاج پر مقدم ہے، اسی طرح ماحولیات کی حفاظت اور صفائی کا اہتمام کرنا بھی ماحولیاتی خرابیوں سے جنم لینے والے نقصانات کی تلافی کرنے پر مقدم ہے۔ بنا بری ماحولیاتی تحفظ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کا اہتمام کرنے سے مراد یہ ہے کہ زمین کے حق نیز ہوا، پانی، مٹی، سمندر، صحرا، پہاڑ، دشت و بیابان، پودوں، حیوانوں، دیگر موجودات اور انفرادی و اجتماعی حیات سے مربوط جملہ مقامات کے حق کی رعایت کی جائے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے اسلام و محیط زیست صفحہ نمبر 38۔ آئیے ہم پیج نمبر 636 پر آ گئے ہیں۔ اس کتاب کے لکھا ہے دینی تعلیمات میں نہ صرف یہ کہ ماحول کو آلودہ اور گندا کرنے سے منع کیا گیا ہے بلکہ ماحولیاتی آلودگی وجود میں آنے کی صورت میں آلودہ ماحول کو پاک کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے، بلکہ اس کا حکم دیا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اپنی رہائش گاہوں کے ارد گرد کے ماحول کو صاف کرو اور یہودیوں کی طرح نہ بنو۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 531۔ ساتھ ہی لکھا ہوا ہے نکتہ، اس روایت میں ماحول کی صفائی کا حکم دیا گیا ہے۔ یہودیوں کی مشابہت اختیار کرنے کی ممانعت کا تذکرہ بطور مثال ہوا ہے، کیونکہ اس دور کے یہودی ماحول کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ در حقیقت یہ حدیث ہر اس جماعت کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کرتی ہے جو ماحولیاتی صفائی پر توجہ نہیں دیتی۔ آئیے نیکسٹ ہیڈنگ دیکھ رہی ہوں ماحول کی حفاظت اور صفائی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا پاک ہے اور پاکیزگی کو دوست رکھتا ہے، نیز وہ صاف ہے اور صفائی کو پسند فرماتا ہے، پس اپنی رہائش گاہ کے آس پاس کو صاف رکھو۔ اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 267۔ اس حدیث سے درج ذیل نکات ہاتھ آتے ہیں۔ اب یہ جو نکات دیے گئے ہیں وہ ابھی تک تو مجھے 4 نظر آ رہے ہیں، لیکن میرے خیال ہے 4 ہی ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، ماحول کی حفاظت کے اصول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ملکوتی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، نیز بدن، گھر، کام کی جگہ،
علمی و ثقافتی مراکز اور عبادت گاہوں وغیرہ کی طہارت و پاکیزگی کی رعایت کا مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کا خلیفہ ہے اور خلیفہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ خدا کی سنت اور سیرت کو اپنائے، نیز پاکیزگی اور نظافت نون زوئے الف فیت نظافت کو اس لیے پسند کرے کیونکہ یہ خدا کے ہاں پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، خوشبو اور پاکیزگی سے روح کو فرحت اور لطافت حاصل ہوتی ہے کیونکہ انسان کی روح اس کے جسم سے متصل ہوتی ہے۔ ان دونوں کا ایک دوسرے پر اثر انداز ہونا اور ایک دوسرے سے اثر لینا وہ حقیقت ہے جسے سارے حکماء اور اتباع پہچانتے ہیں۔ اتباع الف توئے بے الف حمزہ، اسے کیسے ہجے کرتے ہیں اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ حکماء اور اتباع یعنی طبیبوں کی جمع ہے، پہچانتے اور قبول کرتے ہیں۔ بدن کی طہارت، پاکیزگی اور خوشبو کے باعث ملکوتی روح کو طاقت ملتی ہے اور اس کی قوت پرواز میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، علم حدیث کے نقطہ نظر سے مذکورہ حکم سب کے لیے ہر دور کے لیے ہماگیر اور ہمہ پہلو ہے، چنانچہ عورتوں، مردوں، کمزوروں اور طاقتوروں کے بشمول تمام لوگوں کو زندگی کے ہر مرحلے میں اور ہر زاویے سے اپنے جسم، گھر اور کام کی جگہ کو صاف، پاکیزہ اور آلودگی سے منزہ رکھنا چاہیے۔ اگر یہ آلودہ ہو جائیں تو ان کی آلودگی کو دور کرنے کی فوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اصول تمام شہریوں کے باہمی حقوق اور ذمہ داریوں نیز حکومت اور رعایا کی باہمی حقوق اور ذمہ داریوں کا حصہ ہیں۔ نمبر 4 ہے وہ پاکیزہ ہوا جو صاف اور معطر گلی کوچوں اور محلوں سے گزرتی ہے، نہ صرف یہ کہ شہریوں کی قوت شامہ کو خوشبو سے آشنا کرتی ہے بلکہ یہ دوستی، اخلاص اور وفا کا بھی پیغام دیتی ہے کیونکہ اس قسم کی پاک اور خوشبودار فضا خدائے جمیل کو پسند ہوتی ہے، وہی خدا جو خوبصورتی اور خوشبو کو دوست رکھتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ سروش ہدایت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35 اور 38۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ احد کے بارے میں فرمایا کہ یہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ہے حوالہ، 2 حوالہ جات ہیں، اعلام الورا با اعلام الہدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247 اور بحار الانوار جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 248۔ یہ فرمان صرف کوہ احد کے ساتھ مختص نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ سارے پہاڑ ہمیں چاہتے ہیں اور ہم بھی انہیں چاہتے ہیں۔ کوہ احد کا ذکر بطور مثال کیا گیا ہے۔ اس معرفت کی روشنی میں ماحولیات کی حفاظت بامقصد بن جاتی ہے۔ اس معرفت کا حامل انسان نہ سمندر کو آلودہ کرتا ہے، نہ صحراؤں اور پہاڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا یہ مفہوم ہے کہ ہمیں پہاڑوں کے اندر موجود پتھروں، معدنیات اور دیگر خداداد ذخائر سے درست استفادہ کرنا چاہیے۔ یہی حال درختوں کا بھی ہے جو انسانوں، پرندوں اور چرندوں کو اپنے پتوں، میووں اور پھلوں سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ سمندروں اور صحراؤں کا بھی یہی حال ہے۔ اگر یہ ہم آہنگی اور ہم نوائی وجود پذیر ہو تو نہ سمندر آلودہ ہوں گے نہ صحرا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو خلیفہ اللہ سمجھتا ہے تو وہ پہاڑوں کو اپنا دوست اور ہمنوا سمجھے گا اور کسی صورت ماحول کو آلودہ نہیں کرے گا۔ یوں وہ آیت کریمہ یہاں پر جو آیت لکھی ہوئی ہے جو کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 34 ہے کہ جب سلاطین جنگ میں کامیابی حاصل کر کے کسی ملک کو فتح کر لیتے اور اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس کو ویران کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں۔ اب آئیے ہم پیج نمبر 638 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر یہی لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے جو کہ اس کا ہم نے ترجمہ پڑھا، یہ اسی کا مصداق قرار نہیں پائے گا اور تخریبی عمل سے اعتراض کرے گا۔ ہم اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر یہ ہم آہنگی اور ہم نوائی وجود پذیر ہو تو نہ سمندر آلودہ ہوں گے نہ صحرا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ سمجھتا ہے تو وہ پہاڑوں کو اپنا دوست اور ہمنوا سمجھے گا اور کسی صورت ماحول کو آلودہ نہیں کرے گا۔ یوں وہ والی آیت کریمہ جو کہ سورہ نمل کی 34ویں آیت ہے، تو یوں وہ آیت کریمہ کا مصداق قرار نہیں پائے گا اور تخریبی عمل سے اعتراض کرے گا۔ یہ جو اس کے والے ذکر ہے جو ابھی ہم نے ترجمہ پڑھا تھا حاشیے میں، اور یہ جو ابھی ہم نے مکمل کی ہے بات، اس کے لیے حوالہ ہے کہ دیکھیے اسلام و محیط زیست، اور یہاں پر اس کے صفحہ نمبر 73 سے لے کر 75 تک ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ ہے حوالہ۔ اب ہم کتاب کے پیج نمبر 638 پر آ گئے ہیں۔
مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو خدا کی امانت سمجھیں، اس کی حفاظت کریں، اسے آلودہ نہ کریں اور اسے اپنی اہم ذمہ داری سمجھیں، یہاں تک کہ جنگی اور ہنگامی حالات میں بھی اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کو جنگی مشن پر روانہ کرتے وقت انہیں نصیحت فرماتے تھے کہ وہ مجبوری کے بغیر کسی درخت کو نہ کاٹیں، اور یہاں پر حوالہ ہے المحاسن صفحہ نمبر 355 اور الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 30۔ پھر لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں کو نہ کاٹنے کا جو حکم دیا ہے اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ درخت صحت مند ماحول کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سکونت اس جگہ دل پذیر ہے جہاں کی ہوا صحت افزا ہو، جہاں پانی وافر ہو، جہاں زمین زرخیز اور زراعت کے لیے آمادہ ہو، اور یہ ہے حوالہ تحفہ العقول صفحہ نمبر 320۔ لکھا ہے یہاں جائے سکونت کے دل پذیر اور دل نشیں ہونے کی بات ہو رہی ہے، صرف زندگی گزارنے کی نہیں، کیونکہ غریب ممالک کے قحط زدہ لوگ بھی تنگ دستی اور بیماری کی حالت میں زندگی کے دن گزار ہی لیتے ہیں، لیکن وہ دل پذیر زندگی سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ یہ چارے ساتھ میں اب یہاں پہ عربی کی آیت ہے کہ جس کا میں حوالہ پہلے پڑھتی ہوں کہ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 74 اور سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 13 سے ماخوذ ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا والے ماحول میں جیتے ہیں، وہ نہ مردہ ہوتے ہیں اور نہ زندگی سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جس معاشرے کو صحت مند اور پاکیزہ ماحول فراہم ہو، نیز مناسب اقتصادی وسائل و امکانات فراہم ہوں، وہاں کے لوگ پرسکون زندگی اور کفالت سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے حوالہ اسلام و محیط زیست صفحہ نمبر 87۔ نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے ماحولیاتی پاکیزگی اور حفظان صحت کے آثار۔ صاف ستھرا ماحول انسانی جسم و جان کی صحت و سلامتی کے علاوہ رزق میں اضافے کا بھی موجب ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ بدکاری کو ترک کرنا، گھر کے ارد گرد کو جھاڑ دینا اور برتنوں کو دھونا بے نیازی اور مالداری کا موجب ہیں، اور یہ ہے حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 318، اور ہم کتاب کے پیج 639 پر آ گئے ہیں۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ برتنوں کو دھونے اور رہائش گاہ کے اطراف کو جھاڑو دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 54۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے امام رضا علیہ السلام سے بھی مروی ہے کہ رہائش گاہ کے اطراف کو جھاڑ دینا رزق میں اضافے کا موجب ہے، اور یہ ہے حوالہ المحاسن صفحہ نمبر 624۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حدیث میں پاکیزگی کی دو قسموں یعنی بدکاری سے دامن کو پاک رکھنے اور ماحول کو پاکیزہ رکھنے کی دنیاوی فائدے کی طرف اشارہ ہوا ہے جو غور و فکر اور توجہ کا طالب ہے۔ نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے ماحول کو آلودہ کرنے کا نقصان۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھلدار درختوں کے نیچے کہ جہاں پھل گرتے ہیں ان لوگوں کی گزرگاہوں میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 4۔ پھر لکھا ہے کہ بنا بری کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ پبلک مقامات مثلاً راستوں، اسٹیشنوں، باغوں اور سرسبز و شاداب تفریح گاہوں سے استفادہ کرنے کے بعد ان مقامات پر کوڑا کرکٹ پھینک کر ماحول کو آلودہ کریں، اور اسی طرح لکھا ہے کہ اگر کوئی حکومت یا قوم سرسبز و شاداب اور نشاط بخش مقامات کی طرف توجہ نہ دے، انہیں آلودگی سے نہ بچائے اور قدرتی نعمتوں کو آلودہ کرے یا ان کی آلودگی پر خاموش رہے، تو وہ حکومت یا قوم قہر خداوندی کا شکار ہو جائے گی، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 قسم کے لوگ 3 ناروا کاموں کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، اور وہ 3 یہ ہیں۔ نمبر 1 پبلک مقامات مثلاً سڑکوں، گلیوں، سائبانوں، پارکوں اور اسٹیشنوں کو گندا کرنے والے۔ نمبر 2 تقسیم شدہ پانی کو روکنے والے کہ جو دوسروں کی باری کا خیال نہ کریں، اور نمبر 3 ہے لوگوں کا راستہ روکنے والے، اور یہاں
यहाँ पर ये हवाला है अलकाफ़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 292। फिर लिखा है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने भी नुमाया मकामात मसलन छत से नीज़ हवा में और जारी पानी में पेशाब करने से मना किया है और फरमाया है कि जो कोई ऐसा करे और किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाए तो वो अपने अलावा किसी की मलामत ना करे। और यहाँ पर है हवाला तोहफ़ा अल-उक़ूल सफ़ा नंबर 102। हम किताब के पेज 640 पर आ गए हैं। सब हेडिंग है माहौल की बर्बादी में गुनाह की तासीर। दुनिया में रोनुमा होने वाले हवादिस एक हद तक इंसानी अमाल के ताबे होते हैं, यानी अगर इंसान खुदा की अताअत और बंदगी के रास्ते पर चलें तो उनके आगे अल्लाह की रहमत और बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अगर वो बंदगी के रास्ते से मुनहरिफ होकर गुमराही के रास्ते पर गामजन हों, बातिल अफकार को अपनाएं और गलत मकासद के शिकार हों तो इंसानी माशरा खराबियों से दो चार हो जाता है। उन खराबियों का दायरा खुश्की और समंदर दोनों को अपनी लपेट में लेता है। नीज़ जुल्म सितम, जंग, बदअमनी और दीगर बुराइयों के नतीजे में अक़वाम हलाकत से दो चार होती हैं, क्योंकि इंसान को लाहक होने वाली हर मुसीबत उसके अपने मनहूस करतूतों का नतीजा होती है। और यहाँ पर हवाले के तौर पे हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे सूरह शूरा की आयत नंबर 30 का हवाला दिया गया 3030। लिखा है सैलाब, ज़लज़ले और आसमानी बिजली जैसी तबाहकुन बलाएँ और मुसीबतें इंसान की बदआमालियों के नतीजे में उसे अपनी लपेट में लेती हैं। चुनांचे कुरान करीम ने सेल अरमसीन, ये लाम एन रे मीम, ये ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में है और इसके आगे ब्रैकेट में लिखा है तूफ़ान शदीद हवा। और इसका हवाला है सूरह सबा आयत नंबर 16। फिर है तूफ़ान नूह और इसका हवाला दिया गया है जिस आयत का, वो है सूरह अनकबूत आयत नंबर 14। फिर है साइक़े समूद और इसमें भी हवाला नोट करना है हमें, ये है सूरह फजलत आयत नंबर 17। फिर है और सरसरे आद, स्वादरे एन अलिफ दाल, और ये है हवाला सूरह हाका और साथ में आयत नंबर 6। फिर लिखा है सरसर से मुराद वो तुंदो तेज़ बादी तूफ़ान है जो शदीद सर्दी या सख्त चिलचिलाती गर्मी के हमरा हो। ये तूफ़ान जिस चीज़ से टकराए उसे तहस नहस कर देता है। और यहाँ पर साथ साथ हवाला दिया गया है तस्नीम जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 417। आइए आगे पढ़ते हैं। फिर लिखा है कि और सरसर आद के बाद लिखा है कि इसको इसी किस्म के हवादिस में शुमार किया जाता है। अभी सारी बात जो है इसका हवाला दिया गया है इस्लाम व मुहीत ज़ीस्त सफ़ा नंबर 204। नागवार हवादिस खास कर माहौलियाती हवादिस को जन्म देने में बुरे आमाल का किरदार न सिर्फ कुरानी आयात से साबित है बल्कि अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम में भी उसका जिक्र मौजूद है। इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जान लो कि किसी भी साल की बारिश दूसरे साल से ज़्यादा नहीं होती, बल्कि खुदा उसे जहाँ चाहे बरसाता है। हम आ गए हैं पेज नंबर 641 पे। हकीकत यह है कि जब कोई माशरा गुनाहों का मुर्तकिब होता है तो खुदा उस बारिश को जिसे उसने उस साल उस माशरे के लिए मुकर्रर फरमाया था वहाँ नाजिल करने के बजाय वसी बयाबानों, समंदरों और पहाड़ों में नाजिल करता है। खुदा जो लिखा है जो अल नामी कीड़े, जो अल नामी, इसकी हिज्जे करते हैं जीम वाव एन लाम, एन के ऊपर ज़बर है, तो जो अल नामी कीड़े को उसके बिल के अंदर उसके करीब रहने वाले लोगों के गुनाहों के बायस खुश्क साली के ज़रिए सज़ा देता है, क्योंकि वो ऐसी जगह जा सकता है जहाँ खुदा की नाफरमानी ना होती है। फिर आगे चलते हैं। फिर लास्ट पैराग्राफ है यहाँ पर इस पेज पर कि उसके बाद इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अरबाब बसीरत, इबरत और नसीहत हासिल करो। फिर आपने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की किताब में मज़कूर है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब खुल्लम खुल्ला ज़ना किया जाए तो नागहानी अमवात कसरत से वाक़ होंगी। जब लोग नाप तोल में कमी करेंगे तो खुदा उन्हें कहत और पैदावार की कमी के ज़रिए सज़ा देगा। जब वो ज़कात नहीं देंगे तो ज़मीन उन्हें अपनी बरकतों यानी ज़रई पैदावार, फलों और मादनियात से महरूम रखेगी। जब वो क़ज़ावत क़ाफ ज़ाद अलिफ वाव थे और फ़ैसलों में जुल्म करेंगे तो जुल्म व सितम और अदावत में एक दूसरे की मदद करने लगेंगे। इसी तरह जब वो रिश्तेदारों से बदसलूकी करेंगे तो उनके अमवाल अशरार के हाथ लग जाएंगे, और जब वो अमर बेमारूफ और नही अज़ मुनकर नहीं करेंगे
تو نیز میرے اہل بیت علیہ السلام کے نیک افراد کی مطابعت نہیں کریں گے تو خدا ان کے برے لوگوں کو ان پر مسلط کر دے گا، اور اس وقت ان کے نیک لوگ دعا کریں گے لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ ثواب الاعمال صفحہ نمبر 252 اور الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 374۔ جس طرح برے اعمال ناگوار حوادث کو جنم دیتے ہیں، اسی طرح گناہ کا ارادہ بھی برے اثرات کا حامل ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب مومن گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اپنے رزق سے محروم ہوتا ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے ثواب الاعمال صفحہ نمبر 241۔ اور اب اپنی ریڈنگ کو یہاں پہ روک دیتے ہیں، اس سے آگے ہم پڑھیں گے اگلی ریڈنگ میں، جس میں کہ آگ بجھانے کی فضیلت کے حوالے سے ذکر ہے۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ یہ پیج 642 ہے جہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں۔